ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه درود شریف باوازی بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین قابل عزت احترام لائق عزت تقریم محبت بزرگان دین اللہ رب العالمین آپ کا یہاں حاضر ہونا اپنی جناب میں مقبول منظور فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان گزشتہ جمعہ کے اعلان کے مطابق کفن ہے۔ میت کو جو کفن پہنایا جاتا ہے تو پہلا مسئلہ بلا تمہید کہ میت کو جو کفن پہنایا جاتا ہے مرد کے لیے 3 کپڑے کفن سنت ہے اور عورت کے لیے 5 کپڑے کفن سنت ہے۔ 3 کپڑے 3 چادریں ہونی چاہیے مرد کے لیے اور عورت کے لیے 5۔ مرد کے لیے جو 3 چادریں ہوتی ہیں ان میں ایک کا نام ہے لفافہ اور ایک کا نام ہے ازار اور ایک کا نام ہے قمیص۔ سب سے پہلا ہے لفافہ۔ تو لفافہ میت کے جتنا فل اس کا ہائٹ ہے جتنا سائز ہے اس کے سر کی طرف سے تھوڑا سا فالتو ہو اور پاؤں کی طرف سے بھی آگے بڑا ہوا ہو فالتو تھوڑا تھوڑا اوپر اور نیچے سے ایکسٹرا ہو کیونکہ اس کو پھر وہاں گرا لگا کر باندھنا ہوتا ہے۔ تو لفافہ وہ چادر جو سر کی طرف سے اوپر کی طرف سے سر سے اوپر ہو، بالش 1.5 بالش فٹ اتنی اونچی ہو اور ادھر پاؤں سے بھی ایکسٹرا ہو فٹ بالش اتنی ایکسٹرا ہو اور یہ بنی رہے گی چادر لفافہ۔ اس کو لفافہ کہیں گے۔ اس کو میت کو کفن پہنانے سے پہلے چرپائی پر سب سے پہلے اس کو بچھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی چادر کو بچھایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ازار۔ ازار کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک بالکل برابر، سر اور پاؤں سے ایکسٹرا نہ ہو، بڑی ہوئی نہ ہو، زیادہ نہ ہو، سر اور پاؤں کے بالکل برابر، اس کو کہیں گے ازار۔ لفافہ بچھانے کے بعد اس کے اوپر ازار بچھاتے ہیں، چارپائی پر ازار بچھائیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو چادر آتی ہے جو کپڑا آتا ہے اس کو کہتے ہیں قمیص۔ اس کو ہم اپنی زبان میں بھی قمیص کہتے ہیں۔ تو قمیص جو ہے وہ کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک ہو، قمیص کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک ہوگی۔ اس میں ایک غلط فہمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی کہ لوگ قمیص کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے وہ تو گھٹنوں تک رکھتے ہیں، لیکن جو پچھلا کپڑا ہوتا ہے قمیص کا وہ اس طرح کمر تک رکھتے ہیں، کمر سے نیچے نہیں آنے دیتے۔
कमीज आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से घुटनों तक होनी चाहिए। कमीज का अगला हिस्सा भी और पिछला हिस्सा भी वो पूरा घुटनों तक होना चाहिए, घुटनों से कम नहीं होना चाहिए। जो पीछे से काट देते हैं या छोटी बनाते हैं, ये सुन्नत कफन नहीं है। सुन्नत कफन यही होगा कि घुटनों तक कमीज सामने से भी है और पीछे से भी घुटनों तक आए। तो ये जो कमीज है ये हो गया, इजार हो गया और लिफाफा, ये तीनों कपड़े, इनमें कहीं भी सिलाई नहीं, किसी टेलर ने, किसी दर्जी ने सिलाई नहीं करी, इनमें मशीन नहीं चली, धागा नहीं, सुई धागा नहीं, इसका काम नहीं है। बस कटिंग है, जस्ट कटिंग करके और मैयत के लिए कफन तैयार। बिछाने का तरीका आपको बता दिया, मैयत को गुस्ल दे चुके। अब चरपाई पर पहले लिफाफा बिछाएं, इस लिफाफे के ऊपर इजार बिछाएं, इसके बाद कमीज को बिछानी है कि कमीज का जो आधा हिस्सा है, कमीज का आधा हिस्सा जो है वो मूंढों वाली तरफ से, कंधे वाली तरफ से वो बाहर निकला हो और आधा हिस्सा जो नीचे आना है वो ऊपर बिछा हो। तो आप मैयत को ऊपर रखेंगे और फिर जो ऊपर वाला हिस्सा कमीज का था उसको घुमा कर सर उसके अंदर से निकाल कर ऊपर ले जाएंगे। जिन लोगों ने कफन मैयत को पहनाया है उनको इस बात का इल्म हो गया होगा कि जो मैंने कहा है। एक थोड़ा सा फर्क करना है कि जो मैयत की मर्द मैयत है उसकी कमीज जो होगी उसको ऐसे कंधे से कंधे तक कट लगाएंगे ताकि इसका सर इसके अंदर से निकल सके, कंधे से कंधे तक। और जो औरत मैयत है उसकी जो कमीज होगी वो कंधे से कंधे तक नहीं होगी बल्कि वो दरमियान से ऐसे सीने की तरफ कट लगाएंगे ताकि उसका सर उससे निकल सके। जिस तरह हमने कमीजें पहनी हुई हैं तो ये ऐसे सीने की तरफ कट हम पहनते हैं, तो औरत की ऐसे कटिंग होगी सीधी सीने की तरफ, वहां से सर उसका निकलेगा। मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा कफन पहनाते हुए, वो अपने इलाके में बड़े मशहूर जो मेरे तजर्बे में आए वही कफन पहनाते हैं आज से दराज से। तो उनमें भी मैंने बसा औकात ये गलती देखी है कि वो कपड़े रखने के एतबार से वो कभी कभी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो पहले लिफाफा बिछाना है, उसके ऊपर इजार बिछाना है, उसके ऊपर कमीज बिछानी है। औरत के लिए 3 कपड़े यही होंगे और 2 कपड़े इसके अलावा होंगे। एक उसके सर के लिए होगा, ओढ़नी उसको कहते हैं, और एक उसका सीना बंद होगा। सीना बंद एक कपड़ा होगा जो उसके सीने के लिए होगा और वो भी उसके पूरे सीने को ढांप लेगा, नाभ तक आएगा। अच्छा, ये औरत के कफन पहनाने का तरीका भी तकरीबन यही है सारा। पहले लिफाफा, फिर इजार, फिर कमीज, फिर ओढ़नी, सीना बंद, ये सारा कुछ तरतीब से उसको देना, खवातीन को पता होता है। अगर आप इस पर मजीद जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकली आप अमली तौर पर कहते हैं कि हमारे सामने हो जाए, तो इसके लिए मैं कारी साहब के साथ मुशावरत करूँगा। तो कोई जुमे के नशिस्त में शायद मुमकिन ना हो, इसके अलावा कोई नशिस्त रखूँगा, मैं आ जाऊँगा या कारी साहब को अर्ज करूँगा अगर इनके पास वक्त हुआ तो ये आप प्रैक्टिकली अमली तौर पर कफन पहनाया कैसे जाता है वो आपको बता देंगे। अगर इनके पास वक्त ना हुआ, फुर्सत ना हुई तो मैं इंशाल्लाह खुद आ जाऊँगा, तो मैं खुद आपको बताऊँगा कि ये कफन क्यों पहनाना तरीका है। ये कोई मुश्किल नहीं है, सिले कपड़े पहनना फिर मुश्किल है, कफन पहनाना आसान है। उसमें कोई सिलाई नहीं, कोई जिप नहीं, कोई बटन नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा इजी पता पहन सकता है, हो सकता है। अच्छा, ये तो मसले की बातें होगी। इसके बाद फिर मैयत कफन को खुशबू लगा सकते हैं। मर्द का कफन है तो मर्दों वाली खुशबू जो मर्द जिंदगी में लगा सकते हैं, औरत का कफन है तो औरतों वाली खुशबू जो औरतें अपनी जिंदगी में लगा सकती हैं वो लगा देंगी। ये तो हो गए मसले। इसके बाद तदफीन का मसला है, जनाजे का मसला है, जनाजा पढ़ना है, तदफीन है, वो इंशाल्लाह अगली नशिस्तों में अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से देखेंगे। लेकिन यहाँ तक मसलों की बात हो गई है। ये एक सवाल मेरे जहन में आया, हो सकता है आपके जहन में भी सवाल होगा। सवाल ये है कि इतना बड़ा त्याग किया जा रहा है, देखिए मर गया, फौत हो गया, गुस्ल दें जी, खुशबू लगाएं जी,
کفن صاف ستھرا پہنائیں جی اور اس کو چارپائی پہ رکھیں، جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، قبر میں پڑھیں. جب جانا مٹی میں ہے تو اتنی تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اٹھا کر دفنا ہے. یہ جو تیاری کی ہے اس کے پیچھے کیا لم ہے، کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن بالکل مذہب کے عین مطابق حضور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا، بڑے خوبصورت اور بہت عالی شان، آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی محسوس ہوں گے. وہ انہوں نے شعر ایک منقبت میں کہا یا ایک نعت ہے اس میں انہوں نے کہا، تو وہ شعر جو ہے وہ بالکل یہ حقیقت ساری کھول رہی ہے. سوال سمجھ آ کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ اتنا تیار کر کے کپڑے پہنانا، غسل دینا، اس کو باطہارت کرنا اور پھر اٹھا کر اس کو دفنانا، جانا اس نے مٹی میں اتنی تیاری کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے کہا، بڑا خوبصورت شعر انہوں نے کہا، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، یعنی نظر جب پڑے تو پاکیزہ ہو، طہارت والی ہو، پاک صاف ستھری ہو. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کر چلے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم عورتوں کو غسل مسلمان کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں آنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بندے کو ہم تیار کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جائے گا ذرا تیار ہو کے جا، صاف ستھرا ہو کے جا. تو نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کر چلے گی. یہ پیر سید الدین گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر اور مغز شعر، بالکل حقیقت ہے. بات یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور تشریف لائیں گے، پوچھا جائے گا تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس وقت بندہ صاف ستھرا طاہر مطہر ہو، کپڑے اچھے ہوں، مسلمانوں کی دعائیں لے کر گیا ہو، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر حضور میں آپ کا غلام، آپ کا نوکر حاضر ہو گیا، اپنا وقت گزار آیا، حاضر ہو گیا. اچھا حضور، یہ بات میں نے کی کہ اصل میں میرے ذہن میں سوال پیدا یہاں سے ہوا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول مبارک میں نے پڑھا. ان دنوں ایک تصویر آئی، اس تصویر میں ایک بندے نے کچھ ہڈیاں اٹھائی، تو ایسے دونوں ہاتھوں میں اس نے ہڈیاں اٹھائی ہوئی اور بتا رہا ہے کہ یہ کسی قبر کی کھدائی کے دوران یا زمین کی کھدائی کے دوران وہاں سے یہ ہڈیاں کسی انسان کی باقیات نکلی. واللہ عالم کون تھا، جیسا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ کدھر گیا جسم، وہ ساری مستی، وہ توانائی، وہ اکڑ، وہ سارا کدھر گیا؟ مٹی میں مل گیا، سارا ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے ایک پیالہ آیا، مٹی کا پیالہ بنا ہوا تھا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور ارشاد فرمایا، غور سے دیکھا پیالے میں. میں اور آپ بھی مٹی کی کتنے برتن چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس پیالے کو اٹھایا اور ہاتھ میں دیکھا اور فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے پیالے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی سرمگی آنکھیں، نرم و نازک رخسار، ان کی مٹی ملی ہے تیرے اندر اور تیرے اندر اتنا حسن آیا. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کتنے خوبصورت چہروں والوں کی وہ مٹی میں دفن کی، وہ مٹی ہوئے، وہ مٹی اٹھائی اور تجھے تیار کیا گیا ہے، تو اس لیے خوبصورت نظر آتا ہے. کتنے حسن والوں کی مٹی اس میں ملی ہے، کتنی خوبصورت آنکھوں والوں کی مٹی اس میں ملی ہے. عجب نیست پر خاک گر گل شگفت کہ چندین گل اندام در خاک خفت. شاعر نے کہا ہے کہ تم حیران نہ ہو کہ اس مٹی سے کتنے خوبصورت پھول کھلتے ہیں، اس مٹی میں نہ جانے کتنے پھول سوئے ہیں، تب جا کر یہ پھول کھلا ہے اس مٹی میں. تو حیرانگی کا اظہار نہ کر، مٹی نے پھول اگانے، کتنے پھول اس مٹی میں مل گئے. اچھا حضور، تو میں بات کر رہا تھا کفن کی. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ میت کو اٹھا کر لے کر جانا. تو اس کے بارے میں ایک روایت آپ نے بڑی مشہور سنی ہوئی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص میت کو اٹھا کر 40 قدم چلتا ہے، یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی،
جو شخص میت کو اٹھا کر 40 قدم چلتا ہے، کندھا دیتا ہے، اس کو ہم عرف عام میں کندھا دینا کہتے ہیں، جو میت کو 40 قدم کندھا دیتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو میت کا دائیں طرف والا سر کا حصہ ہے، سر والی طرف دائیں طرف سب سے پہلے 10 قدم اٹھا کر چلے، پھر میت کے اسی دائیں طرف پاؤں والی طرف آ جائے 10 قدم وہاں چلے، پھر میت کے بائیں طرف سر والی طرف آ جائے 10 قدم یہاں چلے، پھر میت کے بائیں طرف پیچھے پاؤں کی طرف آ جائے 10 قدم یہاں، 10 10 10 یہ 40 قدم۔ جو شخص جوہرۃ النیرہ، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا بڑا مستند عالم اور متن درجے کی کتاب ہے، اپنے پرائے سارے کتاب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس کی شرح ہے جوہرۃ النیرہ، اس شرح کے اندر یہ حکایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 40 قدم یوں چلا میت کو 10 10 قدم ہر سائڈ پر اس نے 10 10 قدم دیے، جو شخص 40 قدم میت کو کندھا دے گا اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کرے گا، 40 کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا جو میت کو کندھا دے گا 40 قدم تک۔ یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن میرا اس میں یہ سنانے کا مقصد ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضور 40 قدم آپ نے میت کی چرپائی کو کندھا دے کر چلنا ہے تو آپ کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، اپنے پاس سے تو ہم بات کر نہیں سکتے، گناہوں کی معافی تو حدیث کی کتابیں پر ہے، میں اور آپ اپنے تخمین اپنے اندازے سے کسی عمل کو گناہوں کی معافی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، اور میں 40 قدم جو شخص میت کو کندھا دے گا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اچھا سوال ہے کہ اگر کسی نے میت کی خالی چرپائی اٹھائی، اس میں میت نہیں ہے، اب 40 قدم چلا خالی چرپائی اٹھا کر، اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں، میت ہوگی اس چرپائی کے اندر تو گناہ معاف ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے چرپائی کے اندر کوئی چیز خاص ایسی نہیں، چرپائی کے اندر میت آئے گی تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، میت کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے۔ کس کی وجہ سے؟ میت کی وجہ سے، مردے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر میں یہاں پر ایک اور عنوان کی طرف توجہ کروں کہ میت گناہگار ہے تو بھی، نیک ہے تو بھی، اگر اس کو 40 قدم کندھا دے دیا تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ گناہگار ہے تو بھی، وہ نیک ہے تو بھی۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نیک میت کو 40 قدم کندھا دے گا تو تیرے گناہ معاف ہوں گے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے بس میت کو 40 قدم، نیک ہے تو بھی گناہ معاف، گناہگار ہے تو بھی گناہ معاف۔ اور گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ اس میت کی وجہ سے، اس میت کو کندھا دینے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ میت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حدیث سے جو عقیدہ سمجھ آتا ہے وہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو مردے وہ کچھ نہیں کر سکتے، حدیث سے جو عقیدہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مردے بھی بندے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مردوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین بندے پر کرم نوازی کر سکتا ہے۔ بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، یہ کچھ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سوچ حدیث سے ٹکراتی ہے۔ حدیث تو ہمیں سمجھاتی ہے کہ اگر میت بندہ مر گیا، گناہگار ہے، نیک نہیں ہے تو بھی اس کو 40 قدم کندھا دو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر مردہ درمیان میں گناہگار آ جائے، نیک ہو یا گناہگار ہو، جیسا بھی ہو، تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی درمیان میں آ جائے گا تو بندے کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر غوث پاک کو درمیان میں بندہ رکھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا تو اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ داتا حضور علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو درمیان میں بندہ لائے گا تو کیا اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ والوں کو درمیان میں لائیں گے تو اللہ کئی کرم فرما دے گا۔ اگر گناہگار مردے کی وجہ سے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی شان بہت بلند ہے، اللہ پتہ نہیں اس پر کتنی کتنی کرم نوازی فرمائے گا۔ مردے جو ہیں، مردے مسلمانوں کا مردہ یہ عام مردہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی قبر، ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا کہ قبر میں تمہارے اعمال ان کو پیش کیے جاتے ہیں، تم جو کام کرتے ہو ہر ہفتہ بار ان کو تمہارے اعمال، تمہارے بچوں نے یہ کیا ہے، وہ اچھے اعمال ہو تو خوش ہوتے ہیں، برے اعمال ہو تو وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ہدایت مل جائے، یہ سیدھے راستے پر آ جائے، غلط کام کیوں کرتا ہے۔ مر گیا بندہ، کہانی ختم نہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔
مرنے والے کو زندہ بندے کو اٹھا لے 40 قدم چلے گناہ معاف نہیں ہونے. مردے کے اندر اللہ نے خاص خاصیت رکھ دی ہے. مسلمان مردہ ہے تو اللہ اس پر بھی. اچھا میں آپ کا کنسپٹ اور زیادہ ذرا واضح کرنے کے لیے کلیئر کرنے کے لیے میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. وہ واقعہ کہاں کا ہے؟ وہ ایسی کتاب کا واقعہ ہے جہاں سے آپ انکار نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی. کہنے لگے کہ قتل ہو گیا ہے, ایک بندہ قتل ہو گیا ہے تو قاتل پکڑنے نہیں ہو رہا, اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ انہیں بولو گائے ذبح کریں, گائے ذبح کریں. سنیے ذرا, بندہ کیس کیا ہے؟ کیس ہے بندہ مر گیا ہے, قاتل پتہ نہیں چل رہا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کریں. اچھا جی, گائے ذبح کرنے کے لیے پھر وہ سارا قصہ بڑا طویل. گائے تھی موسیٰ علیہ السلام کے امت کے ایک نیک بندے کی, خود فوت ہو گیا تھا, ایک بچہ اس کا پیچھے تھا, بیوی تھی. وہ گائے جو تھی اس بندے نے پالی تھی کہ میرے خاندان کی, میری غیر وجودگی میں کفالت ہو جائے. بندہ نیک تھا, گائے اس نے پالی تھی. تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت. کس کی امت کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی. حکم ہوا گائے ذبح کرو. گائے تلاش کرتے 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 وہ پہنچ گئے ادھر. گائے لی, قیمت اس کی بہت بھاری انہیں ادا کرنی پڑی. 2 دن 4 دن کی گائے تھی, پورا چمڑا اس کا سونے سے بھر کر قیمت ان کو ادا کرنی پڑی. خود شرارتیں کی. اللہ تعالیٰ نے بار بار پوچھا گائے کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو. پابندیاں لگتی گئی. آخرکار بات طے ہوئی, سونا اس کا چمڑا اتار کر پورا سونے سے بھر کر دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا, وہ چلے گئے. وہ جب گئے تو گائے لی, ذبح کی, گائے ذبح ہوگی. ہاں بھئی آپ کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ گائے کی گوشت اتارے, ایک بوٹی نکالیں, ایک بوٹی نکالیں اور اس کو مردے پر جو مقتول ہے, جو قتل ہو چکا ہے, اس کے جسم پر لگائیں. گائے ذبح ہوئی, اس کی بوٹی نکالی اور اس مردے پر لگائے گی, مقتول پر. وہ زندہ ہو. وہ زندہ ہوا. اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے, میرا جتنا مال وراثت تھا وہ اور میری جوان بیٹی, یہ دونوں وہ ہتھیانا چاہتا تھا. اس کی غرض یہ تھی کہ جائیداد بھی مل جائے اور اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا. اس لالچ میں آ کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. تو میرا قاتل میرا بھتیجا ہے. بس یہ کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن میں نے جو پورا قصہ سنایا, پتہ کسے سنایا؟ مردہ زندہ کیسے ہوا؟ گائے کی ذبح ہوئی, گائے کی بوٹی مردے کو لگائی اور وہ زندہ ہو گیا. گائے کس کی تھی؟ ایک نیک بندے کی. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے نیک بندے کی گائے ذبح ہو جائے, جان اس سے نکل جائے, اس کی بوٹی مردے کو لگائی جائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. حضور کی امت کے ولیوں کا مقام کیا ہوگا؟ کیوں حیران ہوتے ہو؟ غوث پاک نے مردہ زندہ کر دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے گائیوں سے بھی مردے زندہ ہو جاتے ہیں. پچھلی امت کی ولیوں کی گائے ہے, اس سے مردے زندہ ہوتے ہیں. حضور کی امت کے غوث پاک ہوں, حضور کے شہزادے ہوں, ان سے تو اتنے کئی مردے زندہ ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. قرآن کے خلاف یہ کہ بندہ تسلیم نہ کرے. قرآن تو سمجھاتا ہے مردے زندہ. نیک ولی تو بہت اونچی چیز ہیں, ان کی گائیوں سے بھی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا جناب جو اللہ کے نیک ولی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے ان کے ساتھ جڑی ہر چیز میں بہت کچھ رکھ دیتا ہے, بہت کچھ رکھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جو جمعہ ہوگا اس میں یہیں سے عنوان آگے بڑھائیں گے جو ہم کفن کے مسائل وغیرہ پڑھ رہے تھے, تدفین وغیرہ کے مسائل. انشاءاللہ اللہ رب العالمین